نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، کسی کے لیے تعظیماً کھڑا ہونا یہ درست نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عامر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عامر اٹھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عامر اجلس، آپ بیٹھ جائیے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من احب ان یتمثل له قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص پسند کرتے ہیں کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کر کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، اور تعظیم اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، تعظیم اللہ کا حق ہے۔ اس قیام کا تعلق تعظیم کے ساتھ، جبکہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، مہمان آتے ہیں تو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا، یہ تو مہمان کا اکرام ہے، یہ درست ہے۔ اس قیام کا تعلق استقبال کے ساتھ نہیں ہے، استقبال کرنا درست ہے، اور اس پر متعدد دلائل، مثال کے طور پر سنن ابی داود اور مسند احمد کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لیے آتی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، لما كانت دخلت علیہ قام الیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے، فاخذ بیدہا، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، ثم قبلہا، پھر ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور فاجلسہا فی مجلسہ، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اکرام کرتے، ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، اس کو بوسہ دیتے، اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور قربان جائیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنتے، ان کے گھر جاتے، تو وہ بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرتی۔ حدیث کے الفاظ ہیں قامت الیہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی، آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتی، بوسہ دیتی، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہمان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو شخص پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کر کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس حدیث کا تعلق تعظیمی قیام کے ساتھ ہے، لیکن مہمان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ درست ہے، یہ جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث کا تعلق استقبال کی ممانعت کے ساتھ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوتے، یا آپ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑی نہ ہوتی۔ لیکن جب آپ کھڑی ہوئی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا تعلق قیام تعظیمی کے ساتھ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو یہ مہمان کا اکرام ہے کہ مہمان آئے اور انسان اس کو خوش دلی سے ملے، اس کا استقبال کرے، اسے کھڑے ہو کر ملے، اس کو عزت دے، یہ مہمان کا اکرام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قوموا الی سیدکم اور قوموا لسیدہ میں علماء نے فرق کی ہے۔ قوموا لسیدہ میں تعظیم ہے، تعظیماً کھڑے ہونا، اور یہ درست نہیں۔ البتہ استقبال کے لیے، مہمان کے استقبال کے لیے تو یہ جائز ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن جو ان کی سنن ابی داود کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ دو طرح کے قیام ہیں۔ ایک وہ حدیث جس میں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بن کر کھڑے رہیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اس کا تعلق قیام مذموم کے ساتھ ہے، یعنی تعظیمی قیام کے ساتھ ہے۔ البتہ مہمان کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا تو یہ جائز ہے، اور اس توجیہ کے مطابق حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے دونوں روایتوں میں تطبیق دی ہے۔ اسی طرح حافظ نووی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی یہی بات کی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی یہی لکھا ہے کہ مہمان کا استقبال کرنا یہ درست ہے، البتہ جو تعظیمی قیام ہے یہ درست نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فارس کے لوگ تھے، بادشاہ تھے کیسر و کسریٰ، وہ خود بیٹھتے تھے، ان کی رعایا ان کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعظیم کو ختم کیا، فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے بت بڑھ کر، تصویر بن کر کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ آگ بنا لے، یہ تعظیمی قیام ہے۔ اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مہمان کو ملنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو مہمان اور میزبان میں برابری ہو جاتی ہے۔ تعظیم اس وقت ہوتی ہے کہ ایک بیٹھا ہو دوسرا کھڑا ہو، تو جب میزبان مہمان کو ملنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ برابری ہو جاتی ہے اور تعظیم کا شائبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس توجیہ کے مطابق دونوں احادیث کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح فرمائے، آمین۔